وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب پس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سیئات ما مکروا ان برائیوں سے جو وہ مکر کر رہے تھے، جو وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ آل فرعون کے مومن شخص کا قصہ چل رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرعون کی آل میں سے ایک شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس نے ببانگ دہل فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور کلمہ حق کا اعلان کیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ہی پیش کیا، فرعون کی تردید کی اور اس نے دعوت کا حق ادا کیا، کلمہ حق ادا کیا۔ اب جب اس نے سب باتیں جو کہنی تھی کہہ لی، حق بات کا اعلان کر دیا، حق کا بول بالا کر دیا، تو جب اس نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے، میری بات کا ان پر زیادہ اثر نہیں ہو رہا، پچھلی آیت میں ہے اس نے کہا تھا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب تم میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم میری بات کو یاد کرو گے، جب تم اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے تو پھر تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، جو حق بلند کرنا تھا حق کی آواز بلند کر دی۔ فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے میں نے ببانگ دہل جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اب اللہ ہی ہے جو مجھے تم سے بچائے گا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے جو کیا ہے
اور میں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے اور جتنا خطرہ مول کر میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کو میرے بارے میں بھی پورا علم ہے، اللہ کو تمہارے بارے میں بھی پورا علم ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں وہی معاملہ کرتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ اسے لازماً بچائیں گے، اللہ اسے لازماً بچاتے ہیں، اور ایک بندہ اگر شک و شبے والا گمان رکھے تو پھر اس کی مدد بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ پر کما حقہ توکل کرنا چاہیے۔ تو حدیث قدسی میں یہ بات موجود ہے، انا عند ظن عبدی بی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں یعنی اللہ رب العالمین بندے کا جو اللہ کے مطابق گمان ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بالکل اس کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ تو جس طرح اس نیک آدمی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان رکھا، اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اور اس نے حق بات دو ٹوک انداز میں پیش کر دی، جان کا پورا خدشہ تھا۔ فرعون تو پہلے کہہ چکا تھا کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں تو ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو دوبارہ، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دو۔ تو لیکن اس نے اس کے باوجود کلمہ حق کہا، لیکن کلمہ حق کہنے کے بعد اسے پتا تھا فرعون سخت غصے میں ہوگا، ممکن ہے مجھے قتل کر دے، لیکن اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کا گمان توڑا نہیں، اللہ نے اس کا توکل جو اس نے اللہ پر کیا، اللہ نے اس کو اس کی جزا دی، اللہ نے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چیزوں سے جو وہ مکر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اس بندے کے بارے میں، اس نیک آدمی کے بارے میں جو بھی برا مکر کیا، بری چال چلی، برا سوچا، اللہ رب العالمین نے اس نیک آدمی کو، اس رجل مومن کو بچا لیا ان سے۔ وہ اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ اس آدمی کو شہید نہیں کر سکے۔ کوشش کی ہوگی انہوں نے، ممکن ہے علی اعلان کوشش نہ کی ہو، سازش کی ہو، کوئی چوری چھپے، تو اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے بری سازش کی، جو انہوں نے بری تدبیریں کی اس آدمی کے بارے میں، اس نے اللہ پر توکل کیا تھا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اسے بچا لیا اس برے مکر سے، اس بری تدبیر سے جو اس کے مخالفین فرعون اور اس کے ساتھی انہوں نے کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اس کے بارے میں بری تدبیر کی، یہ نہیں کہ اگنور کر دیا، کوئی بری تدبیر کی انہوں نے، کوئی سوچا، کوئی سازش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یا تو پہلے ہی عذاب آ گیا یا کسی اور طریقے سے اللہ نے بچا لیا۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے میرے علم کی حد تک، واللہ تعالی عالم۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین پر جب اس نے اعتماد کیا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، تو پھر اللہ نے اس کا اعتماد توڑا نہیں، اللہ نے اسے بچا لیا۔ ہمیں اسی طرح اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ظاہری طور پر تو ساری طاقت دنیاوی جو طاقت ہے، دنیاوی اقتدار ہے، وہ تو فرعون کے پاس تھا، فرعون کے ساتھیوں کے پاس تھا، اور یہ نیک آدمی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، لیکن ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اب ظاہری طور پر تو اگر دنیاوی اسباب دیکھیں تو فرعون ہر لحاظ سے اس پہ غالب تھا، فرعون اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا، لیکن فیصلہ دنیا میں لوگوں کا نہیں چلتا، فیصلہ اصل میں اللہ رب العالمین کا چلتا ہے۔ اب ظاہری طور پر فرعون کو اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اللہ پر اعتماد کیا تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کی بری تدبیروں سے۔ نہ صرف اللہ نے اسے بچایا بلکہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا فرعون کی آل کو برے عذاب نے، بجائے اس کے کہ فرعون اور اس کے ساتھی اس نیک آدمی کو، اس رجل مومن کو
قتل کرتے اور اس کے بارے میں اپنے برے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتے، ان کی بجائے فرعون اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی، ان کو برے ترین عذاب نے، بدترین عذاب نے گھیر لیا، ان کا احاطہ کر لیا۔ اور برا عذاب کیا تھا؟ وہ غرق ہو گئے سمندر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو پتہ لگ گیا کچھ دیر بعد ہی، رات ہی میں، صبح ہونے سے پہلے ہی فرعون کو پتہ لگ گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ پہلے ہی بڑے غصے میں تھا، پہلے ہی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے ہیں، تو اس نے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا کہ فوراً ان کا پیچھا کیا جائے، اور پورا لشکر لے کر، پورے ساز و سامان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اس نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ شعراء میں ذکر کیا ہے اس واقعے کا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جائیں، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب ہوگا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، جب فرعون کو پتہ لگا تو فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے کہ لشکر اکٹھا ہو اور جلدی سے لشکر تیار ہو۔ فرعون نے مختلف جگہوں پر پیغامات بھیجے۔ کیا کہا؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ جماعت چھوٹی سی ہے لیکن یہ ہمیں غصہ دلائے رکھتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ اتنی چھوٹی جماعت بھی نہیں تھی، کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، 6 لاکھ کے قریب، اللہ عالم۔ لیکن فرعون کے لشکر کے مقابلے میں اور فرعون کی ساز و سامان کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی اسباب وغیرہ، کوئی ہتھیار وغیرہ اس طرح کر کے نہیں تھے۔ تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور قرآن کریم میں ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اشراق کا وقت تھا کہ اس وقت فرعون نے اس لشکر کو جا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، فرعون ان تک پہنچ گیا اشراق کے وقت۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، انہوں نے پیچھا کیا ان کا اشراق کے وقت، صبح ابھی ہوئی تھی کہ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پہنچ گیا، دور سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، سورہ شعراء میں پورا تفصیل سے موجود ہے۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، جب آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دیکھ لیا، اور جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے لشکر جرار کو گرد اڑتے ہوئے دیکھی اور لشکر جرار کو آتے دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو اب ساز و سامان تو فرعون اور آل فرعون کے پاس تھا، ساری طاقت، سارے گھوڑے اور اونٹ اور سارا ساز و سامان، تلواریں اور یہ ہتھیار تو سارے ان کے پاس تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ بے شک ہم تو پکڑے گئے۔ چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں پہلے لوگ تھے، اور جو پہلے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ہر نبی کے پہلے ایمان لانے والے، ہر نبی کے حواری، ہر نبی کے صحابہ، ان کا ایمان اس نبی کی پوری امت میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے تھے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، لیکن بہرحال ان کا ایمان نبیوں جیسا تو نہیں تھا، تھے وہ امتی ہی۔ اور یہ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب موت سامنے ہوتی ہے تو اس وقت پھر بڑوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وقت تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کے لیے نکلے تو کافروں کو پتہ لگا، قریش مکہ کو، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ تلاش کرے گا تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ اس زمانے کا بہت بڑا انعام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ تھا کہ یہ اس قسم کا اعلان کریں گے، تو ان کو اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ وہ غار ثور میں چھپ گئے 2-3 دنوں کے لیے کہ لوگ دور دراز جا کر ہمیں تلاش کریں گے اور ہم مکہ مکرمہ میں ہی ہوں گے،
لوگوں کا خیال بھی نہیں جائے گا کہ یہ مکہ مکرمہ میں غار ثور میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا غلام اور ان کی بیٹی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا وارضاہا یہ کھانا وغیرہ لاتی ہیں اور سارے حالات سے باخبر کرتی کہ اس وقت یہ چل رہا ہے قریش مکہ میں اور یہ خبریں گردش میں ہیں۔ تو بڑا تلاش کیا انہوں نے، آخر کار اس زمانے میں جب یہ ترقی زیادہ نہیں تھی اور جب آلات زیادہ نہیں تھے، جب آلات زیادہ نہ ہوں اور جب ترقی زیادہ نہ ہو تو اس وقت انسان اپنے حواس سے ڈائریکٹ کام لیتا ہے، اور انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ انسان اپنے حواس سے جتنا کام لے تو وہ اس کے حواس اتنا ہی زیادہ کام کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان اس صلاحیت کا 10% بھی استعمال نہیں کرتا۔ اگر انسان اس صلاحیت کا استعمال کرنا شروع کر دے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو اس زمانے میں یہ وسائل اور ترقی اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو جو اس زمانے کے کھوجی ہوتے تھے کہتے ہیں کہ وہ بڑا باریک اندازہ لگاتے تھے، وہ پاؤں کے نشان دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ پاؤں کس کا ہے، انسان کا ہے، جانور کا ہے، اور اگر جانور ہے تو کون سا جانور ہے، اگر اونٹ ہے تو وہ اونٹ کس قسم کا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیتے تھے، قیافہ شناسی، اور ان چیزوں میں وہ آج کے دور کے لوگوں سے بہت آگے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ترقی اور یہ وسائل نہیں تھے۔ ان کا حافظہ، آج تو ہر چیز ہم لکھ لیتے ہیں، کمپیوٹر میں محفوظ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھی، تو اپنا حافظہ استعمال کرتے تھے، اور ان کا حافظہ جب وہ استعمال کرتے تھے تو ان کا حافظہ کتنا اچھا تھا، آپ نے اس کے محیر العقول واقعات سنے ہوں گے۔ 100 شعر سنتے تھے ایک مجلس میں، ان کو یاد ہو جاتے تھے، اور وہ لکھنا بعض دفعہ اپنے حافظے کی توہین سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو وہ کھوجی جو ہیں وہ کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ، قرآن اشارہ کرتا ہے اس کی طرف۔ تو جب وہ غار ثور پہ پہنچ گئے تو اب ان کی باتوں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کو آ رہی ہے۔ نبیوں کا ایمان تو پھر نبیوں کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جن کا ایمان نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور جن کا ایمان پہاڑ جیسا تھا صحابہ کرام میں، تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے قدموں میں دیکھ لیں تو یہ ہمیں پکڑ لیں، آج تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی، تو اللہ نے تو مدد کرنی ہی کرنی ہے، اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ تم مدد نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو گے، تم نہیں کرو گے، اللہ نے تو کی۔ اللہ نے اس وقت بھی کی جب ان کو ان کی قوم نے نکال دیا تھا، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ جب وہ اکیلے تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو میں سے دوسرے تھے، اور وہ اپنے ساتھی، قرآن کریم سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھی قرار دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیتا ہے، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت پر قرآن کا نص ہے، جس کا انکار کوئی کافر ہی کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر یہ اپنے قدموں میں دیکھ لیں تو یہ ہمیں پالیں گے اور ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ پر تھا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اس وقت جتنے بھی ہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن میں تیسرا اللہ ہے، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے ہماری مدد کے لیے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے مدد کی، جو بندہ اللہ پر جتنا بھروسہ کرتا ہے، جتنا توکل کرتا ہے اور جتنے یقین سے کرتا ہے، اللہ اسی طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے مدد کی، اب وہ پھر آگے کس طرح مدد کی، بعض کہتے ہیں جی مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور
وہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ کفار قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے. وہ غار تک پہنچ گئے لیکن آگے اب ان کو یعنی وہ کھوج لگاتے لگاتے غار تک پہنچ گئے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہاں غار تک وہ آئے تھے، اب آگے مزید وہ نہیں دیکھ سکے. اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، جو بھی کیا اللہ نے مدد کی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑیں گے، تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کا جو نبیوں کا خاصہ ہے، حضرت موسیٰ کہنے لگے قال کلا، کہنے لگے ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت نقصان پہنچائے. قال کلا، کہنے لگے ہرگز نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ انہوں نے کہا. کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی راہ دکھلائے گا. یہ ہے نبیوں کا ایمان جس کا ہم سے تقاضا. اور پھر اللہ نے راہ دکھایا، اللہ نے معجزاتی پھر ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف سے معجزاتی مدد ہوتی ہے، پھر معجزے ایسے موقعوں پہ آیا کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، اب کہاں جاتے وہ. لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا اللہ کیسے مدد کریں گے، لیکن اللہ پر اعتماد تھا. اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہمیں بچائیں گے. حالانکہ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی پتہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ کے حکم سے لے کے نکلے ہیں. لیکن بہرحال امتی ہیں، امتی تھے، تو نبیوں کا ایمان ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا توکل کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سمندر پہ اپنا عصا مارو، تو رستہ بن گیا. اور اس رستے سے تمام بنی اسرائیل جو ہیں اس رستے کو کراس کر کے وہ دریا کے سمندر کے پار اتر گئے. اور جب فرعون اس کے لشکر نے دیکھا کہ یہ تو رستہ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ رستہ پار کیا ہم بھی یہ رستہ پار کر لیتے ہیں. آج ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ چلے گئے ہمارے ہاتھ سے بچ کے ہماری بڑی سبکی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ بھی آؤ دیکھا نہ تھا اس رستے میں اتر گئے. بنی اسرائیل وہ رستے سے وہ دریا کے اس پار، سمندر کے اس پار کراس کر کے نکل رہے ہیں اور یہ اس رستے میں داخل ہو رہے ہیں. اب جب یہ سارے کے سارے رستے کے درمیان میں آئے، وہ پارٹ کوئی چھوٹا نہیں تھا سمندر کا، بڑا رستہ تھا. یہ پورا لشکر جو ہے یہ سمندر کے درمیان پہنچا ہے رستے میں، تو اللہ نے وہ رستہ ختم کر دیا. جو اللہ رستہ بنانے والا ہے وہ رستہ ختم بھی کرنے والا ہے. اللہ نے رستہ ختم کر دیا اور ان کو غرق کر دیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر پہ عصا مارو. انہوں نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، ہر گروہ دو رستے بن گئے، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر ٹکڑا كالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایک بڑے پہاڑ کی طرح تھا. ثم فَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے ان کو پار لگا دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی. ثم أغرقنا الآخرین، پھر باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور اس کے آل فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو. تو اس طرح کر کے پھر اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے اور وہ اس رجل مومن کو نقصان پہنچاتے. بری بری تدبیریں انہوں نے کی، چالیں چلی، ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس رجل مومن کو نقصان پہنچاتے، جب اس نے اللہ پر اعتماد کیا تو اللہ نے اس کا اعتماد توڑا نہیں. اس کی بجائے اللہ نے فرعون اور اس کی آل کو بدترین عذاب میں گھیر لیا. تو وہ عذاب غرق ہونے کا عذاب تھا دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر، یعنی آگ پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو داخل کر دو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں. یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی داخل کر دو، یعنی تب اعلان ہوگا. جس دن قیامت قائم ہوگی تو روز قیامت اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ داخل کر دو آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں. اشد، زیادہ سخت، العذاب عذاب، زیادہ سخت عذاب میں. اللہ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس رجل مومن کو نقصان پہنچاتے، بری تدبیر کرتے، اپنی بری تدبیر کو پایا تکمیل تک پہنچاتے، آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا، غرق ہونے کے عذاب نے.
اور اس عذاب پر بس نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ موت آئی اور سب کچھ ختم، اب تو اصل زندگی شروع ہوئی ہے، اب تو اصل معاملات شروع ہوئے ہیں. اب ایک تو غرق ہونے کا عذاب اور پھر اسی پر بس نہیں. فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، یہاں ذکر نہیں ہے. وہ دیگر آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے. اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں اس سے اگلے عذاب کا ذکر ہے کہ صبح شام آگ پر پیش ہوتے ہیں. اور یہ جو صبح شام آگ پر پیش ہونا ہے یہ قیامت کے دن نہیں ہے. قیامت کے دن کا عذاب اگلے جملے میں ذکر ہو رہا ہے، جو اس سے بھی بڑا عذاب ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا اللہ کا کہ ان کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کی بات تو بعد میں ہو رہی ہے اور موت کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے کہ کیسے ان کی موت ہوئی. تو یہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کب کا ذکر ہو رہا ہے؟ قبر کا. قبر کا عذاب یہاں سے ثابت ہوتا ہے. بہت سارے منکرین حدیث وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، قبر کی زندگی کا، قبر کے معاملات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہاں ہے قبر کا عذاب؟ نہ قرآن میں ہے نہ کہیں اور ہے. حدیثوں کو مشکوک ٹھہراتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں. اللہ نے قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قبر کے عذاب میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. اور ویسے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فلاں عقیدے کے لیے، فلاں معاملے کے لیے، قبر کے عذاب کے لیے قرآن سے دلیل دو، یہ مطالبہ ہی صحیح نہیں ہے. اصلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جی کتاب و سنت سے دلیل دو، دین اسلام کے جو نصوص ہیں وہی سے دلیل دو. وہی قرآن بھی ہے اور وہی حدیث بھی ہے، وہی جلی اور وہی خفی. ضروری نہیں کہ ہر بات قرآن میں موجود ہو. تو یہ مطالبہ کرنا کہ جی فلاں عقیدے کی، فلاں مسئلے کی دلیل قرآن سے دو، یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے. یہ مطالبہ وہ کرتا ہے جو صرف وہی کی ایک قسم قرآن پر ایمان رکھتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین صرف قرآن کریم کا نام نہیں ہے. دین قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کے بیان، حدیث مبارکہ دونوں کا نام دین ہے. دین اسلام ان دونوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں رسول روکیں اس سے رک جاؤ. جو رسول دیں لے لو، کوئی فرق نہیں کیا اللہ نے کہ جب وہ قرآن کے نام پر کوئی چیز دیں تو لے لو، جب وہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز دیں تو نہ لو. فرمایا جو رسول دیں وہ لے لو. وہ اللہ کے نام سے، قرآن کے نام سے حکم پیش کریں کہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، اس پر عمل کرو، اس کو بھی لے لو. اور جس کو وہ قرآن کے علاوہ پیش کریں اللہ کی وحی کے طور پر، قرآن کا نام نہ لیں، اس کو بھی لے لو. عمومی حکم ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں ان کے بارے میں، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی، دونوں کی بات حجت ہے. اللہ کے رسول کی بات اس لیے حجت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی احکامات صادر فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے حجت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، وہ اپنی طرف سے فرماتے نہیں ہیں. اصلاً حکم کرنے کا، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اس نے پیدا کیا ہے، اسی کا حکم چلے گا. جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، حکم دینے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. وجہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. تو فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ فیصلہ کر دیں یا اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، یعنی اللہ کی طرف سے، پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے. جو بندہ کہتا ہے میں تو اللہ کی بات مانوں گا، رسول کی بات نہیں مانوں گا، تو سمجھ لیجئے وہ مومن نہیں ہے قرآن کی نص سے. کیونکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو فیصل مانے، دونوں کی بات مانے. ایک مومن مرد اور عورت کے پاس اگر اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا مومن کے پاس. ہاں جو مومن نہیں ہے
وہ صرف اللہ کی بات مانتا رہے یا اللہ کی باتوں میں سے بعض باتیں مانتا رہے، بعض چھوڑتا رہے۔ جو مومن مرد ہوگا یا عورت ہوگا وہ اللہ اور رسول دونوں کی بات مانیں گے۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ستارے کی قسم جب وہ گرے تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ گمراہ ہوئے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وہ تو اپنی خواہش سے بولتے نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى جو ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو نبی کی بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولى، اور جو نہ مانے رسول کی بات، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی ہم نے آپ کو زبردستی کرنے والا نہیں بھیجا۔ جو نہیں مانتا نہ مانے، اللہ کے ہاں سزا بھگتے گا اپنے کفر کی۔ یہ کفر ہے۔ ایک بندہ وحی کے بڑے حصے کا انکار کر دے، جو بندہ وحی کے ایک حصے کا انکار کرے، ایک وحی کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ ایک بندہ وحی کے بڑے حصے کا انکار کر دے تو اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مطالبہ ہی صحیح نہیں ہے کہ جی فلاں عقیدہ، فلاں مسئلہ، قبر کا عذاب قرآن سے ثابت کرو، جی شراب کی حرمت، فلاں مسئلہ قرآن سے ثابت کرو، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ جی دین سے ثابت کرو، اللہ کی وحی سے ثابت کرو۔ اللہ کی وحی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ تو قبر کے عذاب کے لیے یہ آیت کریمہ اصل الاصول ہے۔ یہ کہنا کہ جی قبر کا عذاب قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ قرآن سے ثابت نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے نبی کا حکم جو صحیح سند سے ثابت ہو تو اس حکم میں اور قرآن کے حکم میں ماننے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے، کیونکہ نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ در حقیقت نبی اپنی طرف سے نہیں فرماتے بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ تو بہرحال امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ قبر کے عذاب کے بارے میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو منکرین حدیث، اکثر منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو عذاب قبر کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، اور احادیث مبارکہ تو بھری پڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جب مومن شخص جو ہے اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے تو پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، اور من نبیک، اس سے سوال ہوتے ہیں۔ جو ان سوالوں کا صحیح جواب دے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی طرف سے بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جاؤ بے سکون کی نیند اور بے خبری کی نیند جیسے دلہن سوتی ہے، بڑے ارمان لے کر اور بڑی امیدیں لے کر اس طرح کر کے سو جاؤ۔ تو جب سو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو میدان محشر ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اور بدبخت شخص جب وہ مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو پھر اس کی جب پہلے تو قبر میں اس کو بھینچا جاتا ہے اور اس کی پسلیاں ایسے ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ لوہے کے گرز وغیرہ سے مارا جاتا ہے، ایسے چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جہنم کا عذاب، اور پورا عذاب تو جہنم کا نہیں، اس جہنم کے عذاب کا ایک حصہ، اور پھر قبر کا عذاب اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں تفصیل سے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہاری نظر میں بڑی ہو، تمہاری نظر میں بڑی چھوٹی ہے لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، اور پھر آپ نے اس تر ٹہنی کو وہاں گاڑ دیا، اور آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو جاتی ان سے عذاب ہلکا کر دے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
تو بہت ساری احادیث مبارکہ سے قبر کا عذاب ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور یہ قبر کا عذاب ہے غرق ہونے کے بعد اور قیامت کے سخت ترین عذاب سے پہلے صبح شام وہ آگ پر پیش ہوتے ہیں، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قبر کا عذاب ہے فرعون اور آل فرعون کے لیے۔ جی اکثر علماء قائل ہیں کہ وہ خاصہ ہے، وہ خاص وقت کے لیے تھی، اگرچہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ کوئی اور شخص بھی اپنی قبر پہ اس طرح کی ٹہنی لگوا سکتا ہے، لیکن اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ معاملہ بس اس کے ساتھ خاص تھا، اس کو مزید نہ کیا جائے۔ دیکھیے جی، وہ کام کرنے چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر کیے، یا تو ہم کہیں کہ اس وقت لوگ فوت نہیں ہوتے تھے، اس وقت قبروں میں دفنایا نہیں جاتا تھا، یا ان کو اپنے عزیزوں سے پیاروں سے محبت نہیں تھی، سب معاملات ان کے بھی عزیز فوت ہوتے تھے اور ان کو اپنے عزیزوں سے بڑی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اور دیگر صحابہ کرام، آپ کی پیاری زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ اور آپ کے بیٹے اور دیگر لوگ فوت نہیں ہوئے، کیا صحابہ کرام کے عزیز فوت نہیں ہوتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے، حالانکہ ان کو بھی محبت تھی، تو وہ بھی یہ طریقے اپنا سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا تھا اپنے ورثاء کو، بہرحال ایک صحابی کا قول ہے، کوئی بندہ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر کوئی ٹھہرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جائے، لیکن ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھہر کر اس قسم کے چادریں چڑھانے کا اور پھول رکھنے کا اور اس قسم کا کوئی معاملہ کرے۔ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر کیے، اپنی طرف سے ہمیں نتنے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ آگ پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی قبر میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کا حکم ہوگا داخل کر دو آل فرعون کو، فرعون کی آل کو سخت ترین عذاب میں۔ تو دنیا میں ان کو غرق کیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، جس کا ذکر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کے بعد ہے۔ تو صبح شام آگ پر پیش ہونا یہ قبر میں معاملہ ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی صحابی فوت ہوئے، ان کو دفنایا گیا، تو آپ قبر پہ موجود تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام سب نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو، اور آپ نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان لوگوں کو، کافروں، فاسق و فاجر لوگوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ قبر میں قبر والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے اور جس کا مجھے علم ہوا ہے، اگر اس کا تمہیں علم ہو جائے تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو۔ بڑے سخت مرحلے ہیں فوت ہونے کے بعد، بڑی سخت گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کرنا ہوگا۔ انسان کو چاہیے، ایک عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ جو آنے والی سخت گھاٹیاں ہیں انسان اس کی تیاری کرے دنیا کے اندر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے، کسی قبر کے بارے میں جب کوئی بات سنتے، قبر کی بات ہوتی، تو وہ جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے تھے، آخرت کے ذکر پر، جتنا قبر کے ذکر پر روتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ قبر کے ذکر پر اتنا روتے ہیں تو آخرت کے ذکر پر اتنا آپ پر اتنا اثر نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ نیک شخص کے لیے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور بد شخص کے لیے یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو گویا کہ قبر میں جانے کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ آئندہ کیا معاملہ ہوگا، تو قبر سے ہی سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر، ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں ہماری موت دے، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہر نماز کے اندر ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات
اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ دعا سکھائی گئی ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے فی النار، آگ میں۔ ایک تو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، ان کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، پھر وہ قبر کے عذاب کا شکار ہیں، صبح شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن کی ان کی حالت ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ آگ میں ہوں گے، جب وہ سخت ترین عذاب میں ہوں گے، تو وہاں ان کا جھگڑا ہوگا، آگ کے اندر، جہنم کے اندر جھگڑا ہوگا۔ اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے فی النار، آگ میں، فیقول الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، ضعیف کی جمع ضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا۔ جو لوگ آگ میں جائیں گے قیامت کے دن، ان آگ میں جانے والوں میں کچھ متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، سردار قسم کے لوگ ہوں گے، اور کچھ کمزور قسم کے لوگ ہوں گے، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ جو کافر ہے وہ جہنم میں ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر بہت اقتدار والا، بہت مال والا تھا، یا وہ دنیا کے اندر غریب تھا اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا، دوسروں کے پیچھے چلنے والا تھا۔ اگر وہ کافر ہے، اگر اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، نبیوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو خواہ وہ مالدار ہے، خواہ وہ غریب ہے، اگر وہ کافر ہے تو وہ جہنم میں ہوگا۔ تو جہنم میں اب کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے، متکبر لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے۔ یہ کون سے کمزور اور کون سے طاقتور لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آل فرعون کے کمزور اور طاقتور لوگ۔ آل فرعون میں بھی ہر قسم کے لوگ، آل فرعون میں بھی ایک فرعون اور فرعون کے درباری اور فرعون کے وزیر مشیر، ایک وہ جو پیش تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اور اپنی قوم کو گمراہ کرنے میں، ان کو استکبروا سے تعبیر کیا گیا۔ اور ایک وہ لوگ تھے آل فرعون میں سے جو ان کے پیچھے چلنے والے، وہ کئی دفعہ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر بھی ہو جاتے ہوں، لیکن جب وہ سوچتے کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں تو فرعون کی طرف سے کوئی اعلان، فرعون کی طرف سے کوئی دھوکہ، کوئی انعام کا وعدہ، کوئی خوف کہ جو ایمان لائے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جب وہ اس قسم کی باتیں سنتے تب پھر وہ اپنے ذہن کو بند کر دیتے اور فرعون کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آل فرعون نے فرعون کی پیروی کی حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر، فاتبعوا امر فرعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سورہ ہود میں ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور دلائل کے ساتھ بھیجا، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو آل فرعون نے فرعون کی پیروی کی، فرعون کے حکم کی پیروی کی، حضرت موسیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم، فرعون کا معاملہ کوئی اچھا نہیں تھا، بہت برا معاملہ تھا، ان کو پتہ تھا برا ہے، لیکن چڑھتے سورج کے لیے دنیا کی چاہ میں وہ فرعون کے پیچھے لگے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرعون اور اس کے سردار متکبر لوگ وہ بھی، اور جو فرعون کے پیچھے لگے رہے دنیا میں اور فرعون کے پیچھے لگ کر کفر پہ ڈٹے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر کمزور لوگ، پیچھے لگنے والے لوگ، تکبر کرنے والوں سے، یعنی فرعون اور فرعون کے وزیروں مشیروں سے جو آگے آگے تھے، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے ابھی بتاتے ہیں جی۔ تو عمومی طور پر ہر وہ شخص جو کفر کا امام بنتا ہے اور وہ آگے لگ کر دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، وہ متکبر لوگوں میں سے، اور جو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے اور وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے چلنے والے، تو قرآن کریم میں کئی مقام پر ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا۔ یہاں فرعون کی بات ہو رہی ہے، فرعون اس کے لشکر کی۔ جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں اور کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے متکبر لوگوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم، ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعًا پیروکار۔ وہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم تو تمہارا منہ دیکھتے تھے، تم کیا کہتے ہو، جو تم کہتے تھے ہم وہی جگالی کرنا شروع کر دیتے تھے، ہم تو اپنا ذہن استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے تو دنیا میں تمہارا ساتھ دیا، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اب تم ہمیں کوئی فائدہ دو، ہم تو تمہارے تابع تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، پس کیا تم فائدہ دینے والے ہو
کفایت کرنے والے ہو ہم سے نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ، اب تھوڑی سی ہماری جو سزا ہے وہ آگ کی تم زیادہ لے لو۔ دنیا میں دیکھو ہم نے تمہاری کتنی بات مانی، تمہاری کتنی مدد کی، ہم نے آنکھیں بند کر کے تمہاری حمایت کی، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، ہم نے تمہارے لیے کفر قبول کیا، کافر ہونا گوارا کیا، اب آج تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، اب تھوڑا سا ہمارا عذاب، تم زیادہ عذاب لے لو، ہمارا عذاب کچھ کم ہو جائے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ انا کل فیہا، بے شک ہم سب لوگ ہی اس میں ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کوئی ہمیں تم سے کم عذاب نہیں ہو رہا، جتنا سخت عذاب تمہیں ہو رہا ہے اتنا سخت عذاب ہمیں بھی ہو رہا ہے، اب ہم تمہارا عذاب مزید کیسے اپنے اوپر لا دیں، ہم تو سب ہی جہنم میں ہیں۔ یا تو اگر ہم جہنم میں نہ ہوتے تو کوئی ایسی بات سوچی جا سکتی تھی، لیکن ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم میں ہو، ہم تمہارا عذاب کیسے بھگتیں؟ ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، ہم سب ہی اس میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں بندوں کے درمیان، اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا ہے، اب یہ عذاب کم و بیش نہیں ہو سکتا، ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں ہو، ہم پیش تھے، تم پیچھے لگنے والے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کفر میں، ہم پیش تھے کفر میں، تم عقل بند کر کے، اپنا ذہن بند کر کے، آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے لگنے والوں میں سے تھے، آج تمہیں یہ آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے لگنا کچھ فائدہ نہیں دے گا کہ اے اللہ ہم نے تو اپنا ذہن استعمال نہیں کیا تھا، اگر ذہن استعمال نہیں کیا تھا تو یہ تمہارا قصور ہے، تم نے ہماری حمایت کی تھی آنکھیں بند کر کے، تمہارا قصور ہے، آج ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم میں ہو، ہر ایک ہی جہنم میں ہے، اب تو جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کر دیا ہے، اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اب تو ایسے ہی ہوگا، تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کمزور لوگ طاقتوروں سے کہیں گے کہ تم ہمارا عذاب لے لو، بلکہ دوسری آیت میں ہے کہ کمزور لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، تو اللہ جواب میں فرمائیں گے قال لکل ضعف، اللہ کہیں گے تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، والعیاذ باللہ، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ جو لوگ کفر کے امام بنے ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کیوں کفر کے امام بنے، خود گمراہ کیوں ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیوں کیا، اور جو لوگ پیچھے چلے ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی، اپنے ذہن کو انہوں نے کیوں بند کیا، اللہ نے ذہن دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے استعمال کرنے کے لیے، انہوں نے یہ سب چیزیں، وہ بہرے گونگے اور اندھے کیوں ہو گئے؟ تو قیامت کے دن سب کے لیے ڈبل عذاب ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔